الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، ناظرین گرامی، دیگر احباب، اس سے پہلے میری گفتگو مستشرقین کے بارے میں چل رہی تھی، فتنہ انکار حدیث کے متعلق، اور میں نے دو دور کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ پہلا ابتدائی دور کہ کیسے روافض، شیعہ اور خوارج نے حدیثوں کا انکار کیا، پھر اس کے بعد جب منطق اور فلسفہ کا فتنہ آیا اور بہت سارے عقائد کے نام پر جماعتیں بنی، تقلید کے نام پر جماعتیں بنی، مختلف مسالک اور فرقے وجود میں آئے، تو ان لوگوں نے کس طرح سے حدیثوں کی تعویل کر کے اس کا انکار کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا دور جو مستشرقین کا دور تھا، مسلمانوں کا جو سیاسی زوال کا دور تھا، یورپ والوں کا، انگریزوں کا سیاسی تسلط کا جو دور تھا، اس میں کیسے مستشرقین نے عالم اسلام کے اندر آ کر کے اسلامی تہذیب و ثقافت کو سیکھا، اسلامی عقائد کو، اسلامی احکام کو سیکھا، اور اس کے اندر کیڑے نکالنے کے لیے ان لوگوں نے کس طرح سے بدگمانیاں پھیلائی مسلمانوں کے اندر، اور کس طرح سے انہوں نے بہت سارے مسلمان بچوں کو لے جا کر کے ان کو تعلیم دلائی اپنے حساب سے، اور انہی کو واپس عالم اسلام کے اندر بھیجا، جنہیں متقربین یا مستغربین کہتے ہیں، یعنی مستشرقین کے چیلے اور ان کے شاگرد۔ ان لوگوں نے آ کر کے مسلمانوں کے اندر کس طرح سے بدگمانی پھیلائی۔ تو یہ ہمارا تیسرا دور ہے کہ ان لوگوں نے آ کر کے اسلام کے اندر، عالم اسلام کے اندر کیسے بدگمانیاں پھیلائیں، انکار حدیث کا فتنہ کیسے ان لوگوں نے کھڑا کیا۔ اور یہ دور بہت اہم ہے۔ یہ جو متقربین تھے، انگریزوں کے جو چمچے تھے، مستشرقین کے جو شاگرد رشید تھے، ان کی باتوں پر جو عمل کرتے تھے، اقلیت پرستی جو سیکھ کر کے آئے تھے، انکار حدیث کا فتنہ جو لے کر کے آئے تھے، عالم اسلام کے اندر بھی پھیلا دیا۔ یہ دراصل عرب اور مشرق سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ جو متقربین تھے، مستشرقین کے تلامذہ، جنہوں نے یورپ کی یونیورسٹیوں میں جا کر ان سے علوم و فنون سیکھا، ان کے مشہور شاگردوں میں احمد امین، قاسم امین، جرجی زیدان، طاہا حسین، لویس عوض، محمد اسد، جمال الدین افغانی، محمد عبدہ، یہ سارے لوگ ہیں۔ یہ سارے لوگ اخوانیوں کے رہنما اصل ہیں۔ 13ویں صدی ہجری میں خلافت کے خاتمے اور مغربی سامراجیت کے ظہور کے بعد ہی سے فتنہ انکار حدیث نے باضابطہ طور پر سر ابھارا ہے، جو در حقیقت یورپین محققین کی جانب سے اسلام کی بیخونی کے خاطر اچھالے جانے والے اعتراضات کی ترجمانی ہے۔ اس سلسلے میں دنیا اسلام کے دو نمایاں ترین افراد، یعنی مفتی محمد عبدہ مصر کے اندر، اور سر سید احمد خان اور ان کے متبعین اور حلقہ فکر کے لوگوں کے نظریات یہاں پر بتانا مختصر طور پر ضروری ہے، تاکہ ہمارے سامنے سرسری طور پر اس کا خاکہ آ سکے۔ چنانچہ یہ محمد عبدہ، مصر میں شیخ محمد عبدہ نے کھلم کھلا حجت حدیث کا انکار کیا۔ انہوں نے قرآن کو امام اور رہنما کہا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے، چاہے وہ حدیث ہو چاہے جو، وہ اسے علم و عمل اور قرآن کے درمیان حجاب کہتے تھے، کہ آڑ ہے قرآن کے سامنے، ہمارا رہنما اور ہادی صرف قرآن ہے، اس کے سامنے چاہے حدیث ہو، سنت ہو، اس پر قرآن پر عمل کرنے کے لیے ساری چیزیں رکاوٹیں ہیں۔ توفیق صدقی محمد عبدہ کے نقش قدم پر، بلکہ ان سے بھی آگے یہ چلے گئے۔ توفیق صدقی
انہوں نے الاسلام هو القرآن وحدہ کے نام سے مجلہ المنار میں 2 مضمون شائع کیے۔ مجلہ المنار کس کا تھا؟ رشید رضا کا تھا۔ وہ محمد عبدہ، جمال الدین افغانی اور ان کے جتنے شاگرد تھے سب لوگوں کے مضامین شائع کرتے تھے، پرچار کرتے تھے انکار حدیث کا۔ کون؟ رشید رضا، جن کو سلفیت کا منار سمجھا جاتا ہے، جن کی تفصیل میں نے بتا دی ہے۔ بتائیے، الاسلام هو القرآن وحدہ، اسلام کا مطلب صرف قرآن، اس عنوان سے مجلہ المنار میں 2 مضمون شائع ہوتے ہیں۔ کس کی سرپرستی میں؟ رشید رضا کی سرپرستی میں، جس کے اندر قرآنی آیات سے نعوذ باللہ حدیث نبوی کے فضول اور بیکار ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے۔ رشید رضا مصری نے نہ صرف تائید میں ادارتی نوٹ لکھے بلکہ متواتر اپنے مضامین کے ذریعے سے اس خیال کی تشہیر کی، اگرچہ آخر میں انہیں اس پر تنبہ ہوا، رجوع کیا۔ آخر میں کیا تنبہ ہوا؟ بھائی جس وقت لکھ رہے ہیں، ادارتی نوٹ چڑھا رہے ہیں، ادارتی نوٹ آدمی کب لکھتا؟ اور بار بار لکھنا ادارتی نوٹ کے ساتھ، جو ایک بار مضمون کو پڑھ لیتا ہے قاعدے سے، پھر اس کا خلاصہ اور نچوڑ پیش کرتا ہے، اپنی تائید پیش کرتا ہے ادارتی نوٹ کے اندر۔ احمد امین، انہوں نے اپنی کتاب فجر الاسلام میں، جسے 1929 میں شائع کیا، دانشوران فرنگ کے اعلی کار کی حیثیت سے ان کی یہودی بکواسوں کو علم و ادب کا نام دے کر خشکن پیرائے میں راویان حدیث کی کمزوریوں کو حد درجہ اچھالا کہ پورے ذخیرہ حدیث ہی کو من گھڑت اور دیومالائی کہانیوں کی طرح قرار دے دیا۔ انہوں نے حدیث کو انہوں نے کہا یہ سب بکواس ہے، من گھڑت کہانیاں ہیں، وہ بھلا راوی ضعیف ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، سب جھوٹوں کی کہانیاں۔ پڑھیے فجر الاسلام، تب سمجھ میں آئے گا۔ یہ بھی جمال الدین افغانی کے شاگرد تھے ماشاءاللہ۔ علی حسن عبد القادر، یہ ازہر میں اپنے طلبہ سے کہتے تھے کہ میں نے یورپ میں جا کر اسلام کو اس طریقے پر سیکھا ہے جو تم لوگ نہیں جانتے۔ پھر وہ گولڈ زیہر کی کتاب علوم اسلامیہ کا خلاصہ بچوں کو بتانا شروع کر دیتے تھے۔ یعنی علوم اسلامیہ پر گولڈ زیہر جیسا خطرناک فرانسیسی عالم، اسلام کا دشمن، حدیث کا منکر، وہ تو بھائی قرآن کا بھی منکر، لیکن منکر حدیث کے نام سے مشہور ہے، وہ علوم اسلامیہ پہ کتاب لکھتا ہے جس کے اندر غلط حوالے دیتا ہے، جھوٹی باتیں نقل کرتا ہے، بڑے بڑے علماء اسلام کی طرف جھوٹی باتیں جس نے منسوب کی ہیں، غلط حوالے دیے ہیں، جھوٹی حدیثوں کو خود نقل کرتا ہے، اس کے اندر جھوٹی تاریخی روایتوں کو نقل کر کے صحابہ کو بدنام کرتا ہے، امہات المومنین کو بدنام کرتا ہے، نبی کو بدنام کرتا ہے، اور امت کے خلفاء کو بدنام کرتا ہے۔ ان کتابوں کو وہ مقدس سمجھتے تھے اور بتاتے تھے کہ اس طرح کی کتاب تم لوگ نہیں پڑھے ہو، اس طرح سے اسلام کو سمجھا جائے گا، اس طرح اسلام کہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کو جب دکھایا جاتا کہ یہ چیز غلط ہے تو وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ اتنے بڑے عالم کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ گولڈ زیہر کو بہت بڑا عالم مانتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ دکھایا جاتا کہ دیکھو ابن تیمیہ کی طرف یہ منسوب ہے لیکن یہ غلط ہے، ابن تیمیہ نے ایسا نہیں کہا ہے، حوالہ غلط دیا ہے، تم نہیں مانتے تھے۔ اس قدر اندھ بھکت ہوتے تھے مستشرقین کے کہ وہ جو اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، جو من گھڑت کتابیں جھوٹی حوالے دے کر کے، جھوٹے حوالے دے کر کے جو کتابیں لکھ دی ہیں، اس کو یہ سچ مانتے تھے، قرآن جیسا مانتے تھے، اس پر مکمل بھروسہ یہ لوگ کر لیتے تھے۔ وہ لوگ موضوعیت کی بات کرتے ہیں، یورپ والے اصول کی بات کرتے ہیں، منہج کی بات کرتے ہیں کہ کتاب لکھنے میں یہ منہج ہونا چاہیے، یہ طریقہ، یہ اصول ہونا چاہیے، یہ موضوعیت ہونی چاہیے۔
لیکن جب وہ اسلام کے بارے میں لکھتے ہیں تو کسی چیز کا خیال اور پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ کتنی دیانتداری ہونی چاہیے، کتنی سچائی ہونی چاہیے، روایتوں کی نقل کرنے میں، حوالہ دینے میں کیا ہونا چاہیے۔ اسلام کے تعلق سے سب کچھ لکھ دو جھوٹ، اور جب تمہارے بارے میں کچھ لکھنا ہو تو ساری دیانتداری دکھائی دینے لگتی ہے۔ تو یہ لوگ ان کی کتابیں، انہوں نے جو اسلام کو سمجھا، جو اسلام کو جھوٹ کہانی بنا کر کے پیش کر دیا ہے، یہ متقربین آ کر کے ان کے جو شاگرد اور چیلے ہوتے تھے وہ آ کر کے عالم اسلام کے اندر جو یونیورسٹیاں تھیں اس وقت وہاں پہ آ کے قبضہ کر لیتے تھے اور شاگردوں کو غلط بتاتے تھے۔ ساری چیزیں جو یورپ سے سیکھ کر کے آتے تھے وہی بتاتے تھے۔ اگر ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی یورپ کی جو چیزیں ہیں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، یا وہاں کی جو تاریخ ہے اس کو آپ بتائیے، دین اسلام کے بارے میں ان کو کیوں مستند مان رہے ہیں؟ تو انہوں نے جو سمجھ لیا بہت اچھا سمجھا۔ دین اسلام کے بارے میں جو کتابیں علماء اسلام نے لکھی ہیں اس پر بھی ان کو بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ ابراہیم بن ادہم اس شخص نے 1353 میں اپنی نام نیاد علمی لیاقت کی بنیاد پر احادیث کو بے بنیاد اور اس پر موضوع کی صفت غالب ہونے کی بات کہہ کر اپنی جرات بیجا کا مظاہرہ دیا۔ ابراہیم ابو ریا، اس شخص نے اپنے پیشترو ابراہیم ادہم، رشید رضا، توفیق صدقی، ان کے افکار و نظریات کو یکجا کرنے ازوا علی السنت المحمدیہ نامی کتاب لکھ ڈالی۔ یعنی جو اس کے پیشرو جو علماء پائے جاتے تھے اس کے نظریات کے حامل، ان سب کے افکار و نظریات کو اس نے جمع کر دیا گیا، ازوا علی السنہ محمدی۔ اور جتنے انکار حدیث کے جو افکار ہیں، نظریات ہیں، ان سب کو اس کتاب کے اندر اس نے جمع کر دیا۔ رشید رضا مصری کے بارے میں، یہ بھی نامور شاگرد جیسا کہ بتایا گیا، ان کا کیا کہنا ہے؟ قرآن بنیادی طور پر ایک روحانی کتاب ہے جس میں دنیاوی امور سے متعلق بہت کم احکام ملتے ہیں، زیادہ تر اختیارات اولو الامر کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔ رشید رضا کے نزدیک احادیث بھی بحیثیت مجموعی قابل اعتنا نہیں، بلکہ صرف وہی حدیث قابل قبول ہے جو عملی نوعیت کی ہیں اور جن پر امت مسلمہ میں مسلسل عمل کا ثبوت ملتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں گے بالکل یہی چیز، بعینہ ہی یہی چیز جو رشید رضا نے کہی ہے، بعینہ ہی یہی چیز جاوید غامدی کہتا ہے۔ وہی حدیث قابل قبول ہے جو عملی نوعیت کی ہیں اور جن پر امت مسلمہ میں مسلسل عمل کا ثبوت ملتا ہے، ایسے یہ بولتا۔ تو جاوید غامدی کو تو ہر کوئی برا کہتا ہے، لیکن رشید رضا کو کوئی نہیں کہے گا جلدی۔ جب تک ان کے بارے میں حقیقت نہیں پڑھے گا، ان کی تفصیل نہیں پڑھے گا، ان کو کوئی نہیں کہے گا، اس لیے کہ ان کے پاس سند ہے سلفیت کی، اور جاوید غامدی کے پاس سلفیت کی سند نہیں ہے۔ اس کو ہر کوئی غلط بولتا ہے۔ اگر اس کو آپ غلط بولتے ہیں اور ہے یقیناً غلط اور منکر حدیث ہے، تو پھر ان کو کیوں نہیں آپ بولتے ہیں؟ یہ بھی اسی کے قائل ہے۔ تفسیر المنار دیکھیے 6ٹھی جلد، صفحہ نمبر 562، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 30، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس طرح کی بات یہ پہلے کہہ چکے ہیں۔ اور سید مودودی، حمید الدین فراہی، جاوید غامدی، راشد ساز، یہ سب لوگ تو بات کے ہیں، بعد میں آ کر کے انہوں نے کیڑا نکالا ہے۔ عنایت اللہ سبحانی آیت رجم کا، جنہوں نے حدیث رجم کا انکار کیا ہے، حدیثوں کے اندر چونکہ قرآن کے اندر صراحت کے ساتھ تو ہے نہیں، انکار کر دیا۔ اس کا ذکر رجم کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، قرآن کے اندر ثبوت ہی نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے اس کو، حدیث کا انکار کر دیا، حالانکہ حدیث بھری پڑی ہے رجم کے تعلق سے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، بہت ساری صحیح کتابوں میں ہے، صحیح روایتیں موجود ہیں، انکار کر دیا۔ سید مودودی نے تو کہہ دیا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اگر کوئی روایت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو۔ ممکن ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آج دیکھو
کوئی بات 1 سے لے کے 2 3 تک پہنچتی ہے، اس میں چینجنگ آ جاتی ہے. پہلا آدمی کیا بولا، اب وہ 10 آدمی کے پاس وہی بات جاتی ہے تو بدل جاتی ہے. تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ 10واں آدمی جو بول رہا ہے وہ پہلے آدمی کی بات ہے سیم؟ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم حدیث پر بھی فٹ کر سکتے ہیں. امام بخاری تک ایک حدیث کو روایت کرنے والے بیچ میں کئی لوگ ہیں، تو ان سے روایت ہوتے ہوتے آئی، اس میں 4 6 لوگ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے باتیں بدل گئی ہوں گی. یعنی اس طرح کا شبہ ڈال رہے ہیں، شک ڈال رہے ہیں بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، حالانکہ ان کو اتنا نہیں پتا. اگر پتا ہوتا تو ایسی بات کہاں سے کہتے؟ حدیث کا اگر علم ہوتا، اصول حدیث کا علم ہوتا، رجال حدیث کا علم ہوتا تو ایسی باتیں نہیں کہتے. کہ کوئی حدیث جب روایت کرتا ہے تو منو ان جیسے وہ لکھے رہتا ہے، یاد کیے رہتا ہے، وہ بیان کرتا ہے. اور لکھنے والے تنہا نہیں ہوتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں، سننے والے کئی لوگ ہوتے ہیں. اور پھر موازنہ کیا جاتا ہے، جب دوسرا اس سے کوئی بیان کرتا ہے تو کس طرح سے بیان کیا، اور پھر اس کو ملایا جاتا ہے کہ اس نے جو بیان کیا ہے تو دوسرے جو شاگرد تھے ان لوگوں نے جو بیان کیا کیا اس سے ملتا جلتا ہے یا الگ ہے. تو اس میں باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے الفاظ بدلے ہوئے ہیں، فلاں نے یہ الفاظ کہی ہے. تو حدیث میں ایسے نہیں ہوتا ہے کہ کوئی عام بات کو لے لیا جائے. تو عام باتیں تو اس وقت بھی ہوتی تھی، ان کو تو حدیث ہم نہیں کہتے ہیں. حدیث کا اپنا ایک معیار ہے، قرآن کا اپنا ایک معیار ہے. بھائی وہ تو اللہ کے رسول کی بات ہے، وہ تو وحی کا مسئلہ ہے. تو وحی کو آپ قیاس کر رہے ہیں غیر وحی پر، عام باتوں پر قیاس کر رہے ہیں. کیسے ہم وحی کو قیاس کر سکتے ہیں دوسری چیزوں پر؟ جو لوگ آج ہیں بالکل ٹھیک ہے، وہی لوگ کل بھی تھے. لیکن آج بھی مسئلہ ایسا ہے، اگر کوئی حدیث پڑھتا ہے تو وہ دوسرے نظریے سے پڑھتا ہے، کسی دوسری کتاب کو پڑھتا ہے، عام لوگوں کی کتاب پڑھتا ہے تو اس کا دوسرا نظریہ ہوتا ہے. فرق ہے وحی اور غیر وحی میں، قرآن حدیث اور غیر قرآن حدیث میں فرق ہے. یہ چیز ان کو معلوم رہی ہوگی، ایسی بات نہیں ہے. لیکن حقیقت میں حدیثوں پر شبہ ڈالنا، حدیثوں کے اندر اس کی حجیت پر شبہ ڈالنا ہے. ورنہ دیکھیں گے آپ ویسے نہیں، ایسے بہت سارے شاگرد پیدا ہوئے ہیں. راشد صاحب ڈائریکٹ انکار کرتا ہے، آپ جا کر کے دیکھیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر جو برج کورس کا ذمہ دار تھا، آج وہ بھٹکا پھر رہا ہے. سوشل میڈیا میں طرح طرح کے پوسٹ ڈالتا ہے، حدیثوں کا انکار کرتا ہے، اور محدثین کرام پر محاکمہ کرتا ہے. کہتا ہے کہ وہ تابعین پر، صحابہ پر محاکمہ کر سکتے ہیں تو کیا ہم ان پر نہیں کر سکتے ہیں؟ فلاں کی حدیث ضعیف ہے، فلاں کی صحیح ہے. ایسا جب وہ لوگ بول سکتے ہیں تو کیا ہم ان کو نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جو حدیث جمع کی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہم بھی کہہ سکتے ہیں. اس طرح کا وہ بھرم پھیلا رہا ہے پبلک کے اندر، نوجوانوں کے اندر. اور ایک بہت بڑی کھیپ، ایک بہت بڑی تعداد جو نوجوانوں کی ہے دیوانہ ہے ایسے لوگوں پر، انہی لوگوں کا ساتھ دے رہی. ایسے لوگ شک پیدا کر دیے پہلے. حمید الدین فرائی ہے، سید مودودی ہیں، پرویز ہے، یہ سارے لوگ پیدا کر کے گئے ہیں، شک شبہ پیدا کر کے گئے ہیں. امین حسن اصلاحی ہیں، یہ لوگ صبح ڈال کر کے گئے ہیں. اور کہیں تو عقل پرستی کے نام پر انکار کر کے گئے ہیں. اور آج ان کے پیچھے ایک پوری جماعت ہے جو کھلم کھلا انکار کر رہی ہے، صحابہ کرام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے. جو ان حدیث کے راوی اول ہیں ان کی شخصیتوں کو مجروح کر، ان کی عدالتوں کو مجروح کر رہی ہے. اور اعدائے اسلام بالخصوص جو روافض ہیں ان کا یہی مشن تھا. آج وہ اپنے مشن میں کامیاب ہیں کہ ہم نے جو چیلے چھوڑے تھے، اپنے جو شاگرد چھوڑے تھے عالم اسلام کے اندر، ان لوگوں کے ذریعے سے آج وہ کام پورا ہو رہا ہے جو ہم چاہتے تھے.
قاسم امین جو محمد ابدا کے اہم شاگرد مانے جاتے ہیں، آزادی نسواں کا علم بلند کرتے ہوئے حجاب کے خاتمے اور یورپی اخلاقیات کو اپنانے کی کس طرح سے دعوت دی، تحریر المراء کے اندر اس کی پوری تفصیل آئی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جب مسلمانوں پر مغربی اقوام کا سیاسی نظریاتی تسلط بڑھا تو کم علم مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا جو مغربی افکار سے بے حد مرعوب تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں ترقی بغیر تقلید مغرب کے حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن اسلام کے بہت سے احکام اس کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اس لیے اس نے اسلام میں تحریف کا سلسلہ شروع کر دیا تاکہ اسے مغربی افکار کے مطابق بنایا جا سکے۔ اسی لیے ان کو اہل تجدد کہا گیا۔ ہندوستان میں سر سید خان، مصر میں طہا حسین، ترکی میں ضیاء گوگ اسی طبقے کے بانی تھے۔ اس طبقے کے مقاصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے تھے جب تک کہ حدیث کو راستے سے ہٹایا نہ جائے، کیونکہ احادیث میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ایسی مفصل ہدایات موجود ہیں جو مغربی افکار سے صراحتاً متصادم ہیں۔ چنانچہ اس طبقہ کے بعض افراد نے حدیث کو حجت ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ آواز ہندوستان میں سب سے پہلے سر سید احمد خان نے ان کے رفیق مولوی چراغ علی نے بلند کی، لیکن انہوں نے انکار حدیث کے نظریے کو علی اعلان اور وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کے بجائے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جہاں کوئی حدیث اپنے مدعا کے خلاف نظر آئی اس کی صحت سے انکار کر دیا، خواہ اس کی سند کتنی ہی قوی کیوں نہ ہو، اور ساتھ ہی کہیں کہیں اس بات کا اظہار کیا جاتا رہا کہ یہ حدیث موجودہ دور میں حجت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ بعض مقامات پر مفید مطلب احادیث سے استدلال بھی کیا جاتا رہا۔ اس ذریعے سے تجارتی سود کو حلال کیا گیا، معجزات کا انکار کیا گیا، بہت سے مغربی نظریات کو سند جواز عطا کی گئی۔ تو یہ تیسرا دور ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ متقربین جو مستشرقین کی شاگرد بن کر کے عالمی اسلام کے اندر آئے اور پھر انہوں نے یہ فتنہ انکار حدیث کو زور و شور سے پھیلایا جو یورپ کے اندر بنایا گیا تھا ماحول۔ چوتھا دور جو ہے وہ ہندوستان کے اندر بر صغیر کے اندر اس تحریک کی ابتدا جو ہوئی ہے۔ چنانچہ بر صغیر ہند و پاک میں 2 صدیوں کے اندر جس نے بھی الحاد اور تجدید دین کی آواز لگائی ہے، اگر اس کے علمی و فکری نسب کو دیکھا جائے تو اس کی کڑی کہیں نہ کہیں سر سید سے جا ملتی ہے۔ ان کی پیروی میں 2 بڑے فکری سلسلوں نے اس فتنے کو پروان چڑھایا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سر سید کا سلسلہ کہاں جا کر کے ملتا ہے اور کیسے آج تک وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ایک سلسلہ عبداللہ چکڑالوی اور اسلم جیراج پوری سے ہوتا ہوا غلام احمد پرویز تک پہنچا۔ یہ لوگ جو مکمل انکار کرتے ہیں، عبداللہ چکڑالوی، اسلم جیراج پوری، غلام احمد پرویز۔ دوسرا سلسلہ حمید الدین فراہی، امین حسن اصلاحی اور سید مودودی سے گزرتا ہوا جاوید احمد غامدی، راشد سعد اور مرزا علی تک آیا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن نہیں کہتے ہیں۔ پہلا فرقہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے اس لیے کہ مکمل طور سے انکار کرتا ہے، اور جو یہ دوسرا سلسلہ ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ حمید الدین فراہی، امین حسن اصلاحی، سید مودودی سے جو گزرتا ہوا جاوید احمد غامدی، راشد سعد اور علی مرزا تک آیا۔ ان میں سے جو پرویزی سلسلہ ہے اس نے اپنے عقائد و نظریات کے ساتھ میں تقیہ کرنے کے بجائے صاف گوئی اور بے باکی سے کام لیا ہے، بریلویوں کی طرح سے۔ اسی وجہ سے ان کے نظریات کا پوری طرح نقد بھی ہو سکا اور ان کا کفر و اعتزال عوام کے سامنے واضح ہو گیا۔ غامدی مکتبہ فکر نے اس سلسلے کے لوگوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کو دیکھتے ہوئے بیچ کی راہ اختیار کی ہے۔ وہ یہ کہ صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، جیسے دیوبندیوں کا مسئلہ ہے۔ یہ دین پر ہونے والی 1400 سالہ تحقیقات، تشریحات اور ان گہری تحقیقات کے نتیجے میں بننے والے اصول و قوانین کے مقابلے میں اپنی تشریحات اور اصولوں کو اس طریقے سے متعارف کروانے کی کوشش میں ہیں کہ انکار شریعت واضح نہ ہو۔ ان کا
ان کا انکار شریعت جو ہے وہ واضح نہ ہو، انکار حدیث کھل کر سامنے نہ آ سکے، جس کی بنیاد پر کوئی ان پر صریح فتویٰ بھی نہ لگا سکے، جس طرح سے غلام قادیانی اور اسی طرح سے غلام پرویز وغیرہ پر لگایا جا چکا ہے۔ تو ان دونوں سلسلوں کو دیکھنا ضروری ہے، جو سر سید کے ذریعے سے ہوتا ہوا گزر کر کے آتا ہے، اور موجودہ دور میں جو زیادہ خطرناک ہے وہ یہی دوسرا سلسلہ ہے، امین حسن اصلاحی والا، حمید الدین فراہی اور مودودی والا جو سلسلہ ہے۔ اس وقت جو راسی ساز جاوید غامدی اور علی مرزا وغیرہ جس کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ جو صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ سر سید احمد خان جو مغربی تہذیب و معاشرت سے تاثر پذیری کے حوالے سے مشہور ہے، جن کے بارے میں علی میاں ندوی نے لکھا ہے کہ وہ اس تہذیب و معاشرے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کے دل، دماغ، اعصاب اور ساری فکری صلاحیتیں اس سے وابستہ ہو گئیں۔ 12 اکتوبر 1870 میں اس تہذیب کے گرویدہ اور ہندوستان کی مسلم سوسائٹی میں ان اقدار اور اصولوں کی بنیاد پر اصلاح و تغیر کے پرجوش داعی اور مبلغ بن کر اپنے ملک واپس ہوئے، اور پورے اخلاص اور گرم جوشی کے ساتھ انہوں نے اس تحریک اور دعوت کے علم کو بلند کر دی اور اپنی ساری صلاحیتیں اور قوتیں اس کے لیے وقف کر دی۔ ان کا نقطۂ نظر خالص مادی ہو گیا، وہ مادی طاقتوں اور کائناتی قوتوں کے سامنے بالکل سرنگوں نظر آنے لگے۔ وہ اپنے عقیدہ اور قرآن مجید کی تفسیر بھی اسی بنیاد پر کرنے لگے۔ انہوں نے اس میں اس قدر غلو سے کام لیا کہ عربی زبان و لغت کے مسلمہ اصول اور قواعد اور اجماع و تواتر کے خلاف کہنے میں بھی کوئی باک نہ رہا۔ چنانچہ ان کی تفسیر نے دینی و علمی حلقوں میں سخت برہمی پیدا کر دی۔ ان کے چند اہم معاصر ہم خیالوں اور متبعین میں مولوی چراغ علی، سید امیر علی وغیرہ شامل ہیں۔ پھر ذرا آگے چل کر کے سر سید کے مکتبہ خیال سے متعلق نمایاں نام محمد علی لاہوری، غلام احمد پرویز اور اسلم جے راج پوری کا آتا ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے صاف صاف انکار کیا اس میں مشہور چراغ علی ہیں جو انہی کے دور کے ہیں۔ ان کے مطابق قرآن کو کوئی مخصوص ضابطۂ حیات اور سیاسی و سماجی قوانین عطا نہیں کرتا، اس کا تعلق محض فرد کی زندگی کے اخلاقی پہلو سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سماجی و قانونی ضابطہ مرتب کیا نہ ایسا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے برعکس مسلمانوں کو ایسے نظام قائم کرنے کی اجازت دے رکھی ہے جو ان کے گرد پیش ہونے والی سیاسی و معاشرتی تبدیلیوں سے وقت کے تقاضوں کے مطابق ہم آہنگی پیدا کر سکیں۔ کلاسیکی اسلامی قانون بنیادی طور پر شریعت نہیں بلکہ وہ رواجی قانون ہے، جس کے اندر ایام جاہلیت کے عربی اداروں کے باقی مادہ اجزاء و عناصر یا وہ احادیث شامل ہیں جو اکثر جعلی ہیں اور غلط طور پر پیغمبر اسلام کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں۔ یہ چراغ علی کہہ رہے۔ فقہا اسلامی قانون کے سلسلے میں مقصود قرآنی کو سمجھنے میں ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے قرآن کی روح کو شرعی عمل سے دبا دیا اور وہ ابتدائی مشرقی روایاتی رسمیں جاری کر دی جنہیں قرآن در حقیقت مذموم قرار دے چکا ہے۔ سید امیر علی کون ہیں؟ مولانا حالی کے مطابق مغربی اہل الرائے سے اسلام کی عذر خواہیوں اور توضیحات میں اور اسلامی معاشرتی اور مذہبی خیالات کی اثر نو تعمیر اور جدید خیالات کی ترویج میں سر سید خان کے پیرو تھے یہ، یعنی امیر علی۔ انہوں نے جنت جہنم کی واقعیت نما نقشے جو زرتشتیوں، صابیوں اور تلمودی یہودیوں کی پادر ہوا خواہی قیاس آرائیوں پر مبنی تھے، پڑھنے والے کی توجہ ضمنی حاشیہ آرائیوں کے طور پر اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن ان کے بعد قرآن کا جوہر خالص آتا ہے، یعنی کمال عجز و محبت سے خدا کی عبادت۔ حورۂ زرتشتی نژاد ہیں، اسی طرح جنت بھی زرتشتی الاصل ہے۔ البتہ جہنم عذاب علیم کے مقام کی حیثیت سے ایک تلمودی تخلیق ہے۔ ان کی واقعیت نما مناظر کے بنا پر یہ سمجھنا کہ حضور
اور آپ کے پیروکار ان کو واقعی مبنی بر حیثیت سمجھتے تھے، محض ایک افتراء ہے۔ یعنی یہ بھی انکار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حقیقت سمجھتے تھے، وہ بھی نہیں حقیقت سمجھتے تھے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو بر صغیر کے اندر بھی جس طرح سے مصر کے اندر، عربوں کے اندر جمال الدین افغانی، محمد عبدہ، رشید رضا وغیرہ کے ذریعے سے عقلانیت اور اعتزال کی وجہ سے فتنے انکار حدیث اور حجت حدیث کا فتنہ جو پھیلا، وہ سلسلہ وہیں پر نہیں رکا، بلکہ یورپ کے راستے سے ہوتے ہوئے بر صغیر میں بھی آیا، اور یہاں پر سر سید خان نے کس طرح سے اس فتنے کو بڑھایا اور دو سلسلہ اس کے بعد چلا آیا۔ ایک مکمل طور سے کلی طور پر انکار کیا جس نے، وہ ایک سلسلہ ہے عبداللہ چکڑالوی وغیرہ کا، پرویز غلام پرویز کا، مولوی چراغ علی کا، اور پھر ان کے بہت سارے شاگرد آئے، امیر علی اور اسی طرح سے محمد علی لاہوری، پھر غلام پرویز اور دوسرے لوگ۔ اور دوسرا سلسلہ جو اور خطرناک ہے، امین حسن اصلاحی، حمید الدین فراہی، سید مودودی سے ہوتا ہوا جو آج جو چل رہا ہے، یہ راشد ساز کا فتنہ ہے، یہ جاوید غامدی کا فتنہ ہے، یہ علی مرزا کا فتنہ ہے، ان لوگوں کا جو چل رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان سارے فتنوں سے ہمیں نجات دلائے، اور امت مسلمہ کو، نوجوانان امت کو ان فتنوں سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔